السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کو خوش رکھے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، 2025 عید الاضحیٰ قریب ہے، نزدیک ہے۔ جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، نزدیک آتی ہے، تو کچھ ہمارے اسلامی بھائی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں عید الاضحیٰ کے مسائلوں کے بارے میں۔ ناظرین کرام، آج کی اس کلپ کے اندر ہم آپ حضرات کو عید الاضحیٰ کے متعلق چند ایسے اہم ضروری مسائل پیش کریں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ مالک نصاب کس کو کہا جاتا ہے، کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، قربانی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، کیا قربانی کرنا ہر سال لازمی ہے، ضروری ہے، قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام، ان سب مسائلوں کے بارے میں آج ہم آپ حضرات کو انفارمیشن، جانکاری بہت ہی آسان انداز، سلیس انداز میں دیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس کلپ کو مکمل بوجھ کریں، اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آئیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں مالک نصاب کس کو کہا جاتا ہے، قربانی کس پر واجب ہے۔ اس کے حوالے سے آپ حضرات یوں سمجھ لیں، قربانی اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار آپ کے پاس پیسے رقم موجود ہے تو آپ مالک نصاب ہیں۔ یعنی آپ حضرات آسان انداز میں یوں سمجھ لیں، 2025 میں اگر آپ کے پاس 65,000 روپے موجود ہیں قرض ارض کو ہٹا کر، تو آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کو چاہیے کہ قربانی کریں۔ اگر قربانی نہ کریں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، کچھ ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو مالک نصاب تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی قربانی کریں، تو وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کی جو قربانی ہے وہ نفلی قربانی مانی جائے گی۔ اب آئیے بات کرتے ہیں قربانی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ حضرات یوں سمجھ لیں، 3 دن اور 2 راتیں قربانی کی رہا کرتی ہیں، یعنی 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی غروب تک جو ہے قربانی کا وقت رہا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے آگے بات کرتے ہیں قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے بھی ہمارے اسلامی بھائی کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ان کو یہی نہیں معلوم کہ بکرے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اسی طرح سے گائے کی کتنی عمر ہونی چاہیے، اونٹ کی کتنی عمر ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے متعلق ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ کچھ ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو کم علمی کی بنیاد پر وہ بکری کی عمر کم ہوتی ہے تو وہ قربانی کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ حضرات، اس کے متعلق بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کے ہیں یا 7 مہینے کے ہیں اور دیکھنے میں سال بھر کے لگ رہے ہیں تو ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب آئیے آگے بات کرتے ہیں قربانی کے جانور میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بڑے جانور میں 7 لوگ کمپلیٹ نہ ہو جائیں گے تو بڑے جانور کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر کم لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 لوگ حصہ لے رہے ہیں تو 5 لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو چھوٹا جانور جیسے بکرا یا بکری، تو اس میں ایک ہی بندے کو جو ہے قربانی وہ اپنی طرف سے کرنی پڑے گی۔ ایک اور سوال کافی اسلامی بھائی معلوم کرتے ہیں کہ حضرت
قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، قربانی کا گوشت جتنے دن تک آپ چلا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو 10 دن تک چلا سکتے ہیں اور وہ صحیح ہے، خراب نہیں ہوا ہے، تو 10 دن تک آپ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ بہتر اور اچھا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے لیے نکالنا چاہیے اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے نکالنا چاہیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے نکالنا چاہیے۔ یہ بہتر و مستحب اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ نہیں نکالنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ مالک ہیں، آپ سارا گوشت بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے بات کرتے ہیں، قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ یعنی اگر گھر کے اندر پہلی مرتبہ قربانی ہوتی ہے تو گھر کے جو افراد ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی قربانی کر رہے ہیں، کس کے نام سے کریں؟ ابا کے نام سے کریں یا امی کے نام سے کریں یا اہلیہ کے نام سے کریں یا اپنے نام سے کریں یا بچوں کے نام سے کریں؟ اس مسئلے میں بھی کافی لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ حضرات یوں سمجھ لیں، اگر آپ گھر کے مین آدمی ہیں، آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے پاس پیسے رقم موجود رہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نام سے قربانی کریں، کیونکہ قربانی یہ آپ پر واجب ہے۔ اب اگر آپ پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں یا پھر دوسری مرتبہ قربانی کر رہے ہیں، اس سے کوئی شریعت کا مطلب نہیں ہے۔ آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو پہلے اپنے نام سے قربانی کرنی پڑے گی، اس کے بعد اگر آپ حضرات اپنی والدہ، والد یا اہلیہ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دوسرا حصہ کرنا پڑے گا۔ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ جب پہلی قربانی کی جائے تو وہ جو ہے والد کے نام سے کرنی چاہیے یا حضور کے نام سے کرنی چاہیے، تو ناظرین کرام ایسا نہیں ہے۔ آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلی قربانی آپ اپنے ہی نام سے کریں۔ اسی طرح سے ایک ہمارے اسلام بھائی بہت ہی خاص آدمی ہیں، تو انہوں نے معلوم کیا تھا کہ حضرت قربانی کیا ہر سال واجب ہوتی ہے یا پھر زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنی پڑے گی؟ تو اس کے حوالے سے آپ یاد رکھیں، اگر آپ مالک نصاب ہر سال ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ ہر سال مالک نصاب نہیں ہیں، یعنی گزشتہ سال تو آپ مالک نصاب تھے مگر اس سال نہیں ہیں، تو اس سال آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر ہر سال آپ مالک نصاب ہیں، مال والے ہیں، پیسے والے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند اہم مسائل ہم نے قربانی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔